جی پچھلے سیشنز میں ہم نے یہ دیکھا کہ گوگل شیٹ کے اوپر انالیسس کیسے کرتے ہیں، رینجز کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، رینجز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا فائل کیسے ڈیولپ کرتے ہیں۔ اچھا، آج اس سیشن میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس انالیسس کے فنکشن کو، انالیسس کے پروسیس کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ جو کمپیوٹر کی اسکرین ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اور اگر ہمارے پاس ڈیٹا فائل بہت بڑی ہے تو ہمیں بہت زیادہ ماؤس کو کبھی اسکرین کے اس طرف جانا پڑتا ہے، کبھی نیچے، کبھی اوپر، اور وہاں پہ خاص کر جب ہم ڈیٹا فائل کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو ٹائٹل یا اس کا جو ریفرنس ہوتا ہے فرسٹ کالم وہ چھپ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس پروسیس میں بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور جب ہم انالیسس کر لیں تو اس کو ایکسپورٹ کیسے کریں گے، دوسرے کو جب ہم اس کو شیئر کریں گے اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، تو ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ یہاں ایک بات میں ضرور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ابھی باتوں میں نے بہت ساری ٹرمز یوز کی، رینج کی ٹرم یوز کی، ڈیٹا فائل کی ٹرم یوز کی، انالیسس کی ٹرم یوز کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں اس کا بڑا کلیئر آئیڈیا ہو، کیونکہ اگر یہ آئیڈیا نہیں ہوگا تو شاید آپ کو میری بہت ساری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اگر اس وقت بھی آپ کسی آئیڈیا کو، کہ فار ایگزامپل رینج کس کو کہتے ہیں، از ایکول ٹو کا نشان ہم گوگل شیٹ میں کس وجہ سے یوز کرتے ہیں، ڈیٹا فائل کس چیز کو کہتے ہیں، عام فائل اور ڈیٹا فائل میں کیا فرق ہوتا ہے، تو میں ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ پچھلے سیشنز کو ریفر کر کے جہاں جہاں پہ یہ چیزیں ڈیفائن ہوئی ہیں وہاں سے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ایک کلیئر آئیڈیا ڈیولپ کر لے، تاکہ میری باتیں آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آ سکیں۔ تو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور اس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنے انالیسس کے پروسیس کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو یہ میرے پاس وہی فائل یہاں پہ گوگل شیٹس پہ اوپن ہے جس کو میں نے کیگل سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اور یہ آپ کے ڈاؤن لوڈ ایریا پہ موجود بھی ہے۔ جب میں اس فائل کو دیکھتا ہوں تو اس میں بے تحاشا کالمز ہیں اور بہت ساری روز ہیں۔ اگر میں گننا چاہوں تو 133 کالمز ہیں اور 5000 کے قریب اس کی روز ہیں۔ اٹس پریٹی لانگ فائل۔ اچھا، جب میں اس کو مختلف حصے اس کے دیکھنے کے لیے ماؤس کے تھرو اس اسکرین کو موو کرتا ہوں تو دیکھیں جو ہی میں نے اس کو نیچے کیا تو اس کا جو ٹائٹل ہے، جو ہیڈنگز ہیں روز کی، وہ ختم ہو گئی، سارے وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ سملرلی اگر میں اس کے کالمز کو آگے کرتا ہوں تو جو فرسٹ کالم ہے، جو ریفرنس کالم ہوتا ہے، وہ بھی میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب اگر مجھے اپنی آسانی کے لیے کوئی ایسا انالیسس کرنا ہے کہ جس میں ہیڈنگ ہمیشہ سامنے رہیں، تو ہمارے پاس گوگل شیٹ میں ایک فنکشن ہے جس کو ہم فریز کا فنکشن بولتے ہیں۔ وہ فنکشن کہاں اویلیبل ہے؟ ویو کا بٹن اگر آپ پریس کریں تو ویو کے بٹن میں میرے پاس ایک آپشن موجود ہے جسے فریز کہتے ہیں۔ فریز میں جو آپشن موجود ہیں، جو ویری فرسٹ آپشن ہے وہ نو رو ہے۔ اس وقت میں 1 رو کو کلک کرتا ہوں اور اس کا فنکشنالٹی، یعنی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اسکرین کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ فریز کا کیا مطلب ہے۔ 1 رو کو ہم نے کلک کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ رو ہے اس گوگل شیٹ کے اوپر، اس کے نیچے ایک گرے سی لائن آ گئی ہے، اور اگر میں اس کو ماؤس کی مدد سے اس ڈیٹا فائل کو براؤز بھی کرتا ہوں تو ڈیٹا تو موو ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ویری فرسٹ رو ہے وہ وہیں پہ فریز ہے، جو کہ اس فنکشن کی پہچان بھی ہے۔ تو 1 رو کے فریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس ڈیٹا کو کیسے بھی موو کروں، وہ جو ویری فرسٹ رو ہے وہ وہیں پہ رہے گی، وہ موو نہیں کرے گی، اور ظاہر ہے یہ ہمیں انالیسس کے وقت بہت آسانی رہے گی۔ اگر ہم نے کسی خاص ویریبل کا کالم ہیڈنگ دیکھنی ہے، اس کا نمبر دیکھنا ہے، سیل ریفرنس رینج وغیرہ کے حساب کرنا ہے، تو یہ فرسٹ رو کو فریز کرنا بہت آسان رہتا ہے۔ سملرلی جب ہم اسی ویو میں فریز میں ہم
کالم کے اوپر جا کے ون کالم کو فریز کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بھی وہی ہوگا، رو کی بجائے اب یہ فرسٹ کالم کو فریز کر دے گا. تو ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ جب گوگل شیٹ ون رو کہتی ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ فرسٹ رو ہوتا ہے. سملرلی ون کالم جب گوگل شیٹ کہہ رہی ہے تو اس کا ہمیشہ مطلب فرسٹ کالم ہوگا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسرا یا تیسرا یا چوتھا کالم یا دوسری یا تیسری یا چوتھی رو کو ہم فریز کر سکیں. تو یہ فیسیلٹی اویلیبل ہے فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کے لیے. اور کیوں اویلیبل ہے صرف ان روز اور کالم کے لیے؟ کیونکہ فرسٹ رو میں ہیڈنگز ہوتی ہیں اور فرسٹ کالم میں عام طور کے اوپر ریسپونڈنٹ کا ریفرنس ہوتا ہے. اب اس بات کی بھی آپ کو سمجھ اسی وقت آئے گی جب آپ کے پاس ذہن میں ڈیٹا فائل کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اس سیشن سے پہلے اگر یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے تو کائنڈلی ان سیشنز کو میں جا کے دوبارہ سن کے ان کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں. اوکے. سملرلی جب ہم اس کو 2 روز کو فریز کرنا چاہتے ہیں، 3 روز کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس فنکشنالٹی کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ تو تھا ہمارے انالیسس کو، فنکشن کو، انالیسس کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی انالیسس کر لیتے ہیں اور وہ انالیسس کرنے کے بعد ہم اپنے ظاہر انالیسس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ فارمولے اپلائی کیے ہیں، کسی کو ایوریج کسی کی کیلکولیٹ کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرسنٹیج کیلکولیٹ کی ہے یا کوئی مین ویلیو کیلکولیٹ کی ہے، یہی انالیسس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کو ان ساری کیلکولیشن کا نہ پتہ چلے، اس کو بس اس کے اینڈ ریزلٹ پہ ہو. یعنی کلائنٹ کے سامنے یا جو ہماری جو آڈینس ہے اس کے سامنے ان پٹ کی شیٹ آئے جس میں وہ ڈیٹا ان پٹ کر سکے، اور اس کے بعد صرف فائنل شیٹ جس کے اوپر اس کے رزلٹ اس کے سامنے آ رہے ہوں وہ نظر آئے. جو پروسیسنگ کا عمل ہے، جو پروسیسنگ کے اسٹیپس ہے، وہ اس کو نظر نہ آئے. اچھا، ایسا بہت سارے طریقوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کلائنٹس ہمارے فارمولے دیکھ سکیں تاکہ ہماری جو کمپیٹیٹیو ایج ہے کہ یہ فارمولے ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں وہ ان تک نہ چلے جائیں. ظاہر ہے جب ہمارے فارمولے ان کو پتہ چل جائے گا تو ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ اسی طرح کی شیٹ اور بھی بنا لیں گے، تو ہمارا مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ایج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ رزلٹ تک پہنچے اور جب ہم نے وہ کلائنٹ کے پاس وہ شیٹ دی ہے تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کلائنٹ اس کو غلطی سے یا کسی اور وجہ سے کہیں کوئی چینج نہ کر لے، کیونکہ جب فارمولوں کو چینج کر دیں گے تو اس کے رزلٹ ڈفرینٹ ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے آپ نے تو فارمولے جو لگائے ہوئے ہیں، آپ نے جو انالیسس کیا ہوا ہے تو وہ کسی ریفرنس سے کیا ہوا ہے، اس کو ٹھیک سمجھ کے کیا ہوا ہے. لیکن اگر کلائنٹ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر دے گا تو رزلٹ وہ نہیں ہوں گے جو آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ ان تمام حوالوں سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں. آپ یہ اس اسکرین کے اپنی گوگل شیٹ کے کسی خاص حصے کو پروٹیکٹ کر سکیں تاکہ وہ چینج نہ ہو سکے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم یہاں پہ ڈیٹا میں کلک کریں تو ڈیٹا میں ہمارے پاس سب آپشن ایک موجود ہے، پروٹیکٹ شیٹس اینڈ رینجز. اچھا، اب شیٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ گوگل کی شیٹ ایک کمپلیٹ رائٹ فرام رو 1 ٹو رو لاسٹ، فرام کالم 1 ٹو کالم لاسٹ، جتنی بھی کالمز اور جتنی بھی روز ہیں وہ ساری کی ساری ایک شیٹ میں آتے ہیں. اگر میں اس والے آپشن کو کلک کروں گا تو پوری شیٹ بھی پروٹیکٹ ہو سکتی ہے. اور اگر میں کسی ایک خاص رینج کو، 2 یا 3 سیل کو یا ایون ایک سیل کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں بجائے کہ پوری شیٹ کو پروٹیکٹ کروں، تو وہ بھی یہاں پہ عمل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کیسے ہم کریں گے؟ اس کو کلک کیا، اب ہمیں یہ آپشن دے گا ایڈ اے شیٹ اور رینج. اب ہم نے وہ ایریا بتانا ہے کہ جس کو ہم نے فریز کرنا ہے. کیا ہم نے ایک کمپلیٹ شیٹ کو فریز کرنا ہے یا صرف ایک رینج کو فریز کرنا ہے؟ اس کو کلک کیا، اب ہم نے اس کا کوئی نام رکھ دیا. فار ایگزامپل میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کا نام کلائنٹ پروٹیکشن ایریا 1. اب یہ نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے. بیسیکلی نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ ایریا کیوں فریز کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی.
تو کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے جو آپ کو یاد رہے. اس کے بعد اگر آپ نے کسی رینج کو فکس کرنا ہے یا کمپلیٹ شیٹ کو فکس کرنا ہے تو یہ دونوں آپشن یہاں پہ موجود ہیں. میں فار ایگزامپل اگر کسی ایک رینج کو فکس کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد جس ایریا کو میں نے فکس کرنا ہے اور یہ ایریا کون سا بن رہا ہے, یہ C3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور E7 تک ایریا جا رہا ہے, اس کو میں نے پروٹیکٹ کر لیا. اور یہی ایریا جو ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے, اس کو اوکے کا بٹن ہم پریس کریں گے اور یہ ہمارے پاس پرمیشن ہم سے مانگ رہا ہے کہ کیا ہم یہ جو ریسٹرکشنز ہیں صرف اپنے لیے لگا رہے, اپنے کلائنٹ کے لیے لگا رہے, کیا چیز ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا آ رہا ہوگا اونلی یو, یعنی یہ والا جو ایریا ہے جس کو میں نے پروٹیکٹ کیا ہے یہ میں صرف خود دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح سے کچھ اور آپشن بھی ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کلائنٹ میں یا میرے سبارڈینیٹ میں یا میرے ٹیم میں کوئی اور بندے بھی اس کو دیکھ سکیں تو میں یہاں پہ اس کو بھی ریفر کر دوں گا. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف میں اس چیز کو دیکھ سکوں تو میں صرف اونلی یو پہ اس کو کلک کر سکوں گا. سملرلی شو اے وارننگ وین ایڈیٹنگ دس رینج, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروٹیکشن ایسی نہ ہو کہ ہم اس کو چینج ہی نہ کر سکیں, صرف ایک وارننگ آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ایک خطرناک ایریا جس کو آپ ایڈٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ آپشن بھی اویلیبل ہے. عام طور کے اوپر جو یوز کیا جاتا ہے وہ ریسٹرکشن پہ کیا جاتا ہے تاکہ اس ایریا کو مکمل طور کے اوپر فریز کر دیا جائے, پروٹیکٹ کر لیا جائے کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کو چینج نہ کر سکے. اس کو ڈن کر دیا. اب یہاں پہ اس نے سیو کر لیا. اب جب بھی اس ایریے میں آپ اگر کوئی چینج کریں گے, آپ کو تو اجازت ہے, کمپیوٹر آپ کو نہیں روکے گا, لیکن اگر آپ کے علاوہ کسی اور اکاؤنٹ سے یہ چینج ہونی چاہے گی تو کمپیوٹر اس کو روک دے گا. کمپیوٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے گوگل شیٹ آن کی تھی تو اس نے سب سے پہلے ہم سے گوگل کا یا جی میل کا اکاؤنٹ مانگا تھا. تو گوگل شیٹ اس اکاؤنٹ سے آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ اس وقت کمپیوٹر کے اوپر کام کرنے والے آپ ہیں یا کوئی اور ہے. تو اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے اس کو چینج کر رہے ہیں تو گوگل آپ کو بالکل نہیں روکے گا کہ اس کو چینج کیسے کرتے ہیں یا چینج کریں گے یا چینج کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کے علاوہ گوگل شیٹ کے اوپر کسی اور اکاؤنٹ سے اسی شیٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو گوگل اس پرٹیکولر ایریا میں کوئی بھی چینج کرنا چاہوں گا تو اس کو وہ روک دے گا. تو یہ طریقے ہم عام طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں. ہم پوری شیٹ کو بھی روک سکتے ہیں. بہت سارے جب ہم بنی بنائی ایپلیکیشن دیکھتے ہیں گوگل شیٹ کے اوپر تو ہمارے پاس یہی والا فیچر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ کچھ ایریا تو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس میں چینجز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, نمبر فارمولے وغیرہ انٹر کر سکتے ہیں, اور کچھ ایریا اس شیٹ کے بنانے والے نے پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے, فریز کیا ہوتا ہے تاکہ ہم اس میں چینج کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں. کیوں نہ کر سکیں؟ کیونکہ یہاں پہ اس کی کاپی رائٹس ہیں, یہاں پہ اس کے اپنے فارمولے, اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزلٹ ان آتھورائزڈ وے سے چینج ہو جائے. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ دو فیچر بتا سکوں. یہ بہت یوزفل فیچر ہے. یہاں پہ کون سے دو فیچر, ایک میں نے ویو میں فریز کو کیا ہے, اور یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم فریز کر لیتے ہیں, جس طرح اس وقت آپ کو اسکرین جو نظر آ رہی ہے وہ فریز فارم میں ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو اسکرین میں فرسٹ رو اور فرسٹ کالم فریز ہے, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ ان فریز ہو جائے, یعنی جو فریزنگ کا پروسیس ہے وہ ہم ختم کر دیں, تو اس کو کیسے کریں گے؟ ویو میں جا کے وہی فریز, اور پھر ہم نو روز پہ کلک کر دیں گے. جو ہی نو روز کلک کیا تو یہاں پہ روز میں جو نیچے گرے کلر کی لائن تھی وہ ختم ہو گئی, یعنی گوگل اس کو فریز نہیں کر رہی. سملرلی جب ہم کالم کو انفریز کرنا چاہیں گے تو نو کالم پہ کلک کر دیں گے تو وہ گرے کلر کی لائن ختم ہو جائے گی. دوسرے معنوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی گوگل شیٹ کو دیکھتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا اس میں کچھ کالمز یا کچھ روز فریز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو اس کی انڈیکیٹر وہ گرے لائن ہے کہ جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایریا فریز ہے اور یہ ایریا فریز نہیں ہے. فار ایگزامپل اس وقت اگر میں شیٹ کو دیکھوں تو اس شیٹ میں فرسٹ رو یا فرسٹ کالم یا سیکنڈ رو یا سیکنڈ کالم
کوئی ایریا بھی فریز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی گرے لائن نہیں لگی ہوئی. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے دیکھا اس سیشن میں کہ ہم انالیسس کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے. اپنی کمپیوٹر کی اسکرین اگر بہت چھوٹی ہے اور ڈیٹا فائل بہت بڑی ہے تو ہم کیسے اسکرین کے کچھ حصے کو فکس کر لیں گے، فریز کر لیں گے، اور پھر ہم اپنے انالیسس کو ہم آسانی کے ساتھ پرفارم کر سکیں گے. سملرلی جب ہم نے اس شیٹ کو اپنے کلائنٹ کو، اپنے دوست کو یا کسی اور جگہ پہ شیئر کرنا ہو، اور ہم اسکرین میں جو ہم نے فنکشن کی ہے، ہم نے جو پروسیسنگ کی ہے، جو فارمولے اپلائی کیے ہیں، ان کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کاپی رائٹس بھی رہیں، تو ان کو کیسے چھپائیں گے؟ امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.